بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور اللہ پاک نے اس پر ثواب کیوں رکھا، جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کے گروہ کا ایک بڑی تعداد میں پایا جانے والا رکن ہے، جس کی 6000 سے زائد اقسام ہیں، اور یہ بر اعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے بر اعظموں میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر چھپکلیوں کی 4 ٹانگیں، 2 بیرونی کان، لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ قرم خور یعنی چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ ان کی کئی اقسام میں رنگ بدل لینے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے، جو شکار خور جانور سے بچنے کے لیے ہوتی ہیں، تاہم یہ خصوصیت تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار ڈالا اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، اور جس نے اسے دوسری ضرب سے مارا اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، مگر پہلی دفعہ مارنے والے سے کم، اور اگر اس نے تیسری ضرب سے مارا تو اس کے لیے اس سے کم نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جس نے اسے دوسری ضرب میں مارا اس کے لیے اس سے کچھ کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے اسے تیسری ضرب میں مارا اسے اس سے کم نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے مارنے میں حکمت یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونک مارتی تھی، اور یہ کہ یہ زہریلی اور نقصان پہنچانے والی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک بار ایک صحابی فقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مسلمان گھرانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر ان کو نہ بھی مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دیا جانا چاہیے۔ اس کی موجودگی منحوسیت کا سبب قرار دی جاتی ہے، مگر اس بات سے بہت ہی کم لوگ واقف ہوں گے کہ اس کو مارنے کا حکم مسلمانوں کو شرعی طور پر دیا گیا ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک بڑا واقعہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند، جن و انس سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق بجانب قرار دیا۔ چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عمومی طور پر پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو اس سے انسان مر سکتا ہے۔ ناظرین، چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان ہی کراہت محسوس کرتا ہے۔ خاص طور پر گھر کی خواتین کے لیے تو چھپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چھپکلی کو مار سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ اگر مار سکتے ہیں تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ اگر ثواب ہی ملے گا تو پھر کیا ہم چھپکلی کو ڈھونڈ کر بھی مار سکتے ہیں؟ کیا چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے؟ تو ناظرین، چھپکلی اس دنیا میں کیسے آئی؟ اس بارے میں ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلیوں کو مارنے کا حکم فرمایا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکیں مارتی تھی۔ ناظرین، چھپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تب ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ لعنت بھیج دی، اور اسی لیے اس کو مارنا یا پھر اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گی۔ انہی میں سے ایک چھپکلی اور اس خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا، اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت ہی چھوٹے تھے، اور وہ زمینوں، غاروں اور پانیوں میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ عام پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہی ختم کیا گیا ہے۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چھپکلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا شریعت مطہرہ میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا ایک مسئلہ ہے۔ چھپکلی ایک موذی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ کھانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے، جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جب اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کو اس کی ایذا سے بچایا جا سکے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے 7 نیکیاں ہیں، اور جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں۔ اس موذی جانور کو گھر سے بھگانا اور اسے مارنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کی اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے، اور اس کے مرنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر ہوا کی بڑی مقدار جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر موذی چیز کے شر اور شیطان کے فتنے سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔